تو اس میں جو ضروری باتیں وہ اپنے پاس ویسے نوٹ کر لیں، انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم ترجمہ بھی دیکھیں گے اس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ قرآنی واقعات کا ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا، اور قرآنی واقعات کے سلسلے میں ایک بڑا اہم سبق اور ایک بڑا اہم کام اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ اصحاب کہف کے ضمن میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، بہت سے معاملات آتے ہیں، اور اس کے ساتھ چونکہ اس سورت کو دجال سے نجات کا ذریعہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو دجال سے نجات پانا چاہتا ہے وہ اس سورت کو پڑھ لے، جمعے کے دن ابتدائی 10 آیات پڑھ لیے کرے، آخری 10 آیات پڑھ لیے کرے، یا اس کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لے، یا اس کی آخری 10 آیات کو یاد کر لے، یا اس کی پہلی 3 آیات کو یاد کر لے۔ مختلف روایات میں اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے، مختلف روایات میں اس کے بارے میں بہت سی چیزیں باتیں سامنے آئی ہیں۔ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے اس کے ضمن میں ایک اور واقعہ بھی آتا ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، اے مخاطب تو کیا یہ سمجھتا ہے کہ ان اصحاب الکہف والرقیم، کہ اصحاب کہف کا قصہ اور اصحاب رقیم کا قصہ کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری نشانیوں میں کچھ زیادہ عجیب چیز ہے؟ نہیں، ہماری نشانیاں اور بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور جیسے وہ نشانیاں ہیں ایسے ہی ان میں یہ نشانیاں بھی ہیں، دیکھنا، اور جیسے وہ نشانیاں کچھ الگ سے عجیب نہیں ہیں ایسے یہ نشانیاں بھی کوئی الگ سے عجیب نہیں ہیں، یعنی عجیب ہونے میں کوئی ایک دوسرے سے بڑی ہوئی نہیں ہے، بلکہ ساری نشانیاں ہی عجیب ہیں۔ دیکھیں بھائی، ہم نے کھانا کھا لیا، صبح کھانا، دوپہر کو بھوک کیوں لگ رہی ہے؟ کیوں جی؟ کیوں بھوک لگ رہی ہے؟ ایک آدمی سیدھا سادہ ہے، اس کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ لیکن ہم یوزڈ ہو چکے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ عجیب چیز ہے۔ آسمان اتنا بڑا اوپر اٹھا ہوا ہے، انتم اشد خلقا ام السماء، آسمان اٹھا ہوا ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو جی؟ یہ عجیب نشانی نہیں ہے؟ والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور پھر ہم اس کو خود ہی توڑیں گے جی، تو کیا یہ عجیب نہیں ہے؟ یہ بھی عجیب ہے۔ تو ایسی کائنات میں بکھری ہوئی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ اپنے معنی میں عجب ایک تاثیر رکھتی ہیں، ایک عجب ان میں حالت ہے، ایک عجب چیز ہے اس معنی کے اندر، اس مفہوم کے اندر۔ تو ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا یہی ہماری کچھ عجیب باتیں ہیں؟ نہیں، اور بھی بہت سی باتیں ہیں۔ اصل میں قصہ اس کے بیک میں جو ہوا تھا وہ میں انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ اصحاب کہف کا واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں جی، ایک آدمی ہے، اس کو پتے کا کینسر ہے، ٹھیک، اور وہ شدید پریشان ہے۔ ہمارا ایک ساتھی اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی یار کیوں فکر، میں ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا ہے کہ اس میں یہ چیزیں آتی ہیں، بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ دوسرا آدمی آتا ہے جو کہ ڈاکٹر نہیں ہے، ان پڑھ اور گوار ہے، ٹھیک ہے، وہ آ کے کہتا ہے بھائی تجھے کیا ہے؟ کہ جی پتے کا کینسر ہے۔ بھائی دانیال بھائی اس کو دیکھو، پتے کا کینسر ہے، اس کو یار لے جاؤ، بھائی اس کو وہاں تھوڑا سا گھما کے لے آؤ۔ تو کہتا یار مجھے بھی پتے کا کینسر تھا، میرے ساتھ یہ معاملہ تھا، تمہارے ساتھ بھی؟ کہتا ہاں میرے ساتھ بھی ہے۔ تمہارے ساتھ یہ ہوا؟ کہ جی میرے ساتھ یہ ہوا۔ تمہارے ساتھ یہ ہوا؟ کہ جی میرے ساتھ بھی یہ ہوا، میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ اچھا
اچھا یہ پھر ٹھیک کیسے ہو گیا؟ وہی یہ فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے، دوائی کھائی، کچھ ایسا یہ کیا اور اس کے بعد ٹھیک ہو گیا۔ اب اس جاہل آدمی سے اس کینسر والے کو جو تسلی ہوگی ڈاکٹر سے تسلی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ فتنہ دجال یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو ایسی ہلا کے رکھے گی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تک دعا منقول ہے کہ مرنے کے بعد بھی فتنہ دجال سے پناہ مانگو، کہ وہ اہل قبور پر بھی اثر انداز ہوگا، قبر والوں پر بھی اثر انداز ہوگا۔ دجال جو ہے یہ دجل سے ہے، دجل سے، دجال دجل سے، دجل عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے دھوکہ دینے والا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سے ایسے لوگ بنائے ہیں جن کو اللہ نے مختلف صلاحیتیں دی ہیں۔ کسی کو اللہ رب العزت نے ایسی صلاحیت دی کہ اس کے ایک عصا مارنے سے سمندر پھٹ گیا اور درمیان سے یہ لوگ گزر گئے، کتنی بڑی صلاحیت ہے۔ کسی کو اللہ نے ایسی صلاحیت دی کہ انگلی سے اشارہ کیا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو دجال کے پاس بھی اس نوعیت کی صلاحیتیں ہوں گی۔ میں انشاءاللہ اگلی مرتبہ وہ احادیث ذکر کروں گا۔ برسیسہ کا قصہ ہے اور جساسہ کا واقعہ ہے، برسیسہ نہیں جساسہ کا واقعہ ہے، جو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے اور ان کی دجال سے ملاقات ہوئی تھی۔ اور اس طریقے سے کئی چھوٹے چھوٹے دجال بھی آئے تھے اور کئی دجالوں کے ایک دجال سے، ایک چھوٹے دجال سے آپ کی ملاقات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بھی ثابت ہوئی اور آپ نے تردید بھی فرمائی کہ یہ وہ دجال نہیں ہے جس دجال نے آنا ہے اور فتنوں کو کھڑا کرنا ہے۔ لیکن دجال کو ایک ایسی پاور حاصل ہوگی، ایک ایسی طاقت حاصل ہوگی کہ وہ بہت سی چیزوں کو کنٹرول کر سکے گا۔ اس کو ہمارے اکابرین نے کتاب الحیل میں ذکر کیا۔ کتاب الحیل، کتاب الحیل کا کیا مطلب ہے؟ کتاب الحیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ ماحول ایسا بناؤ کہ وہ مسئلہ آپ کے موافق ہو جائے۔ کر رہے ہیں آپ دھوکہ، لیکن آپ دھوکہ کر رہے ہیں صحیح راستے سے۔ جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ان کی قوم کی طرف سے ایک ایسا کام ہوا کہ ان کو کہا کہ ہفتے کے دن تم نے مچھلی نہیں کھانی، پکڑنی، ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے نہیں پکڑیں گے۔ ہفتے کے دن کیا کرتے وہ لوگ؟ وہ راستہ بنا دیتے تھے اور جب مچھلی ساری ادھر آ دیتے تو راستہ بند کر دیتے، ہم نہیں پکڑیں گے، اور اتوار کے دن اس کو پکڑ لیتے۔ اس کو کہتے ہیں ہیلا، یعنی حالات کو ایسا بنایا جائے کہ وہ آپ کے کنٹرول میں آ جائے۔ اس کو کتاب الحیل کہتے ہیں۔ بہت سے علماء نے اس پہ کام کیا اور بہت سی باتیں لکھی۔ چنانچہ حالات کو اس لحاظ سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کلائمیٹ کنٹرول سسٹم آنا شروع ہوا، ساری دنیا کے اندر چپ سسٹم لگ گیا۔ آپ کے شناختی کارڈ میں چپ لگ چکی ہے، ساری دنیا کا کنیکشن چپ کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ اگر آپ وائی فائی لگاتے ہیں تو اس میں ایک سم لگتی ہے، وہ سم کسی سرور سے کنیکٹ ہوتی ہے، اور کوئی سرور جو آئی ٹی کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں پاکستان کا سرور کہاں پر ہے؟ جی سمندروں کے نیچے سے تارے گزرتی ہوئی جا کے پاکستان کا سرور ایسی طاقتوں کے پاس جا کے ملتا ہے جو ہماری کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کے سرور وہ جا کے کہاں پہ جا کے کنیکٹ ہوتے ہیں، کون سی سیٹلائٹس ہیں، اور وہ سیٹلائٹس کس کی ہیں؟ سمجھ؟ تو ماحول کو اس لحاظ سے قابو کیا جاتا ہے، حالات کو اس لحاظ سے قابو کیا جاتا ہے کہ جو معاملات ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں آ جائیں۔ تو دجال یہی کرے گا کہ اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو دھوکہ دہی میں استعمال کرے گا۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کہے گا کہ بھئی جنت میں جانا چاہتے ہو دوزخ میں جانا چاہتے ہو؟ تو سب کہیں گے جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ تو اس کے پاس ایک شہر ہوگا جو کہ جنت نظیر ہوگا، بالکل جنت کی طرح ہوگا، اور دوسرا شہر ہوگا جو کہ بالکل جہنم ہوگا، آگ لگی ہوئی نظر آ رہی ہوگی۔ ایک طرف جنت نظر آ رہی ہے اور ایک طرف جہنم نظر آ رہی، آگ لگی ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم جہنم میں چلے جانا، کیونکہ جو جہنم میں جائے گا وہ اصل راحتوں میں ہوگا، اور جو جنت میں جائے گا وہ بڑی تکلیفوں میں ہوگا۔ ہمارے بہت سے علماء کرام نے دجال کے اوپر کام کیا،
ان میں سے ایک نے جو ذکر کیا، میں صرف ذکر کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری تائید ہے، میری تائید کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن میری کوئی تحقیق نہیں ہے، اس لیے میں کوئی تائید نہیں کر رہا. انہوں نے کہا ہولوگرام سسٹم ہے. ہولوگرافک شاید آپ میں سے کوئی واقف ہو. ہولوگرافک سے کیا ہوتا ہے؟ ہولوگرافک سے یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ لندن میں بیٹھا ہے، ایک بندہ جاپان میں بیٹھا ہے، ایک بندہ فرانس میں بیٹھا ہے، ایک بندہ پاکستان میں بیٹھا ہے. چاروں پہلے میٹنگ کرتے تھے کس کے ذریعے سے؟ ویڈیو کال کے ذریعے سے. اب وہ ہولوگرافک کے ذریعے سے میٹنگ کریں گے کہ ہر بندہ بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے. ادھر آپ بھی بیٹھے ہوئے، آپ بھی بیٹھے ہوئے، آپ بھی بیٹھے، سب بیٹھے ہوئے، سب لوگ بیٹھے ہوئے، لیکن حقیقت میں کوئی نہیں بیٹھا ہو. ٹھیک ہے، آپ چشمہ لگائیں گے، ہولوگرافک چشمہ لگائیں گے، آپ کو سارے بندے نظر آئیں گے، ورنہ آپ کو کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا. تو ہولوگرافک سسٹم کے ذریعے سے دجال جو ہے وہ آپ کی عقلوں پر، ذہنوں پہ قبضہ کرے گا اور آپ کو ایک شہر دکھائے گا جنت اور ایک شہر دکھائے گا جہنم. تو جس شہر پہ اس کا کنٹرول ہوگا اس کو جنت دکھائے گا، اور اس کے کنٹرول کا مطلب ہے آپ نے تباہی کی طرف جانا ہے. مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب نے ویکسین لگانے کو بھی اسی میں سے قرار دیا. تو اللہ حفاظت فرمائے. میں کوئی اس کی نہ تائید کر رہا ہوں نہ، بس میں برسبیل تذکرہ کر رہا ہوں کہ اس کو بھی بہت سے علماء کرام نے دجالی سازشوں میں سے ذکر فرمایا ہے. لیکن بہرحال اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ویکسین لگانا گناہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ویکسین لگانا سے انسان جو ہے وہ یہ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا، دجالی طاقتوں کے پاس چلا جائے گا. مجھ سے کسی صاحب نے بات کی، آپ اگر ویکسین لگائیں گے تو آپ کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہے گا. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ دیکھو یہ بات تو غلط ہے، کیونکہ یہ نصوص سے قرآنی کے خلاف ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ انسان پہ وہ بوجھ نہیں ڈالتے جو وہ بوجھ اٹھا نہیں سکتا. البتہ دوسری چیزوں سے ڈر بھی لگتا ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے بڑے اکابرین کی کوئی اس نوعیت کی رائے نہیں ہے. لہذا ایک اصول ذہن میں بٹھا لیں، آپ کو بڑی تسلی رہے گی اور مجھے بھی تسلی رہتی ہے. ہمارے بڑے جو کہہ رہے ہیں چپ کر کے مان لو. سمجھ رہے ہیں؟ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ جو ہمارے اس وقت بڑے اکابرین ہیں وہ جو فرما رہے ہیں، مولانا زاہد الراشدی صاحب ہیں، جامعہ اشرفیہ کے بانیین ہیں، جامعہ فاروقیہ کے بڑے ہیں. اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس وہ لوگ موجود ہیں جن کی بات ساری دنیا مانتی ہے جی، جن کی بات ساری دنیا مانتی ہے. تو ہمارے پاس کیا ہیل بجتی کہ ہم نے نہیں ماننی جی. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو لیکن میں برسبیل تذکرہ کر رہا ہوں کہ اس نوعیت کے خدشات ان آیات کے تحت میں ظاہر کیے. تو اب جب ان کا کنٹرول ہوگا، بطور مثال یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، ان کا کنٹرول ہوا، جب ان کا سارا کنٹرول ہوا تو اللہ نے قصہ سنایا. آؤ تمہیں اصحاب کہف کا قصہ سنو. کیا ہے کہ جس وقت ساری طاقتیں آپ کے خلاف ہیں، لیکن آپ نے عزم کر لیا کہ میں نے اللہ کے راستے سے نہیں ہٹنا، میں نے توحید کو نہیں چھوڑنا، آپ نے فیصلہ کر لیا، اب آپ کو دنیا کی کوئی طاقت اس سے نہیں ہٹا سکتی. چنانچہ یہ فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا. کیا سمجھتے ہو اصحاب کہف اور اصحاب رقیم یہ ایسے عجیب سی باتیں؟ ارے اس سے بھی عجیب ہم کرنے پہ قادر ہیں. تم ہمارے اوپر بھروسہ کرو، تم ہمارے اوپر بھروسہ کرو. ہمارے ایک ساتھی دورہ حدیث میں کے بعد پریشان بیٹھا، بہت پریشان. سجی نے پوچھا میاں کیا مسئلہ ہے؟ کہ سجی بڑی مشکل سے مولوی بنا ہوں، سمجھ میں نہیں آتی اب نوکری مجھے کہاں ملے گی. تو کہنے لگے ہاں تجھے اس سے بھی زیادہ پریشان ہونا چاہیے، بلکہ تجھے تو پریشانی سے مرنے کے قریب ہو جانا چاہیے. کہ صحیح کیا ہوا، میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا، ظاہر بات ہے مولوی کو مسجد مدرسے کے علاوہ کون نوکری دے گا. فرمایا کہ 8 سال پڑھنے کے بعد بھی تمہیں یقین نہیں آیا کہ رزاق اللہ تعالی ہیں، تو پھر تمہیں کون یقین دلائے گا؟ کہتے میں نے اسی وقت توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی. میں کیا بات سوچ رہا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، کیسے کر رہا ہوں. آج پورا پتہ نہیں کتنی بڑی آرگنائزیشن چلا رہے ہیں.
وہ ایسی لگی چوٹ. تو یہ ذہن کتنی بھی مشکلات آ جائیں، اگر آپ نے عزم کر لیا نا، اگر آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں نے اللہ کے راستے سے نہیں ہٹنا، بس آپ کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. اور اللہ وہ کام کریں گے جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. لیکن یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے، پہلی آیت یہ کہہ رہی ہے. سمجھ رہے جی؟ یہ اس کا بنیادی مضمون ہے. آگے آئیں قصے کی طرف جو اللہ نے قرآن میں قصہ بیان کیا. انا اصحاب الکہف، اصحاب کہف کا قصہ بہت طویل ہے، وہ آیات کے ساتھ ساتھ چلے گا، میں اس کو ذکر کروں گا. انا اصحاب الکہف والرقیم، میں فی الحال رقیم کی بات کروں گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کی 4 باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آج تک، ان کا معنی میں آج تک سمجھ نہیں سکا. میں بڑے بڑوں سے رجوع کیا، میں سمجھ نہیں پایا. ان میں سے ایک ہے رقیم. رقیم کیا ہے مجھے نہیں پتا. ایسے کئی اور حضرات نے بھی یہ معنی بیان کیا. لیکن صحابہ کرام میں سے ایک صحابی سے منقول ہے کہ وہ فرمانے لگے کہ رقیم سے 3 وہ لوگ مراد ہیں جو کہ غار میں بند ہو گئے تھے. کاف میں تو 4 سے زیادہ لوگ تھے یا 4 لوگ تھے، لیکن رقیم کے اندر 3 لوگ غار میں بند ہو گئے تھے، اور ان کے اوپر اللہ رب العزت کی قدرت ظاہر ہوئی تھی. اور وہ قدرت ظاہر ہوئی تھی ایک نیکی کی وجہ سے. لہذا یہ ذہن میں رکھنا، جب تک تمہارے اندر نیکی کا مادہ ہے، تمہارے ساتھ خیر جڑی ہوئی ہے، بھلے سے تم کسی غار میں بند ہو جاؤ، خیر تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جب خیر جڑی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی مدد جڑی ہے، وہ ضرور آئے گی. لہذا کسی بھی پریشانی میں ہو، دنیا کی عظیم ترین تکلیف میں آ گئے ہو، اگر آپ میں خیر ہے نا، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا. اللہ کی مدد ضرور آئے گی اگر آپ میں اندر خیر ہے. یہ بتایا ہے دجالی طاقتوں کے جواب میں کہ دجالی طاقتوں کے سامنے انسان بے بس ہے. بھی ایک احتمال ذکر کر رہا ہوں، اس میں ایک ایسی چپ ہوتی ہے جس کے ساتھ میزائل فٹ ہوتا ہے، جیسے ہم کریں گے درم سے آ کے لگے گی اور ہم مر جائیں گے. ٹھیک ہے، اگر ایسا بھی ہو جائے تب بھی اللہ آپ کو بچائے گا. سمجھ اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. یعنی ان آیات کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے. کیا تم یہ سمجھتے ہو پاکستان کے اوپر جو انڈیا نے وار کیا تھا، انڈیا نے ابھی وار کیا تھا، میزائل پھینکے تھے. آپ جانتے ہیں جس پاکستانی پائلٹ غالباً محسن نام ہے ان کا، تو ان کے ایک ساتھی ہیں، وہ میرے گھر بھی آئے تھے اور ان سے سلام دعا رہتی ہے. میرے سے اتنا تو کوئی تعلق نہیں ہے، ایک واسطے سے میرا ان سے تعلق ہے. تو انہوں نے بتایا، ان کے ساتھی جنہوں نے ابھی نندن کا جہاز گرایا تھا، تو ایسی ہی 2-3 معرفتیں ہیں، اس سے مجھے پتا چلا کہ جو پاکستان میں میزائل گرے تھے نا، جو میزائل انہوں نے پاکستان میں پھینکے، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے 150 یا 2,500 لوگ ہم نے مار دیے ہیں. تو وہ جو میزائل پاکستان میں گرے تھے وہ اسرائیلی میزائل تھے، اور وہ اسرائیلی میزائل کا دنیا بھر میں تجربہ 100% ہے کہ وہ اپنے ٹارگٹ کے اوپر 100% گرتا ہے اور تباہی مچاتا ہے. آج تک ایسا نہیں ہوا، 1980 سے وہ میزائل کا ٹرائل ہے، آج تک وہ اپنے ہدف سے 1% بھی پیچھے نہیں ہٹا، 0.01% بھی اپنے ہدف سے پیچھے نہیں ہٹا. اور پاکستان میں وہ میزائل فائر کیے گئے، اور پاکستان میں ان میزائل نے پھٹنا تو کیا اپنے ہدف سے 2.5 کلومیٹر پیچھے گرے. سمجھ رہے؟ ان کا کروزنگ سسٹم اور ان کا ریڈار سسٹم سب فیل ہو گیا. حالانکہ بڑی تسلی سے چھوڑے تھے انہوں نے. کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے پاکستان کی حفاظت فرمائی. تو یہ بتا دیا کہ پاکستان ہو یا کوئی مسلمان ہو، اللہ حفاظت کرنے والے ہیں. افغانستان کے اندر کئی ساتھیوں نے بتایا کہ اتنے بڑے بڑے میزائل گرتے، اتنے بڑے بڑے میزائلوں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، یعنی پھٹتے ہی نہیں تھے. ایک مسلمان کا یقین ایسا ہوتا ہے. لہذا میں ان باتوں کے ذریعے سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ دجالی طاقتیں کتنا بھی ہمارے اوپر قبضہ کر لیں، یہ آیات بتا رہی ہے کہ اگر تمہارے اندر خیر ہے اور اگر تم خیر کرنا نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ رب العزت
اللہ رب العزت تمہاری ضرور مدد کریں گے. اور یہ جو بات ہے کہ ویکسین کے ذریعے یا فلاں چیز کے ذریعے سے تمہارے اندر سے خیر نکالی جائے، یہ 100% جھوٹ ہے. ایسا ہو نہیں سکتا. کوئی مسلمان کے اندر سے خیر نہیں نکال سکتا، یہ ذہن میں رکھنا. جی ان کا وہ کسی کی تقریر، بل گیٹس کی تقریر رہتی ہے ان کے دماغ سے ایکسٹریمزم نکالے اور یہ نکالے اور یہ نکالے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ایک تسلی رکھیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ لوگ 1400 سال تحقیق کرنے کے بعد جس نتیجے پہ پہنچے قرآن نے پہلے سے بتایا ہوا ہے. ہاں جی قرآن نے پہلے سے بتایا. اب مزید کتنی تحقیق کریں گے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے؟ ٹھیک. مسلمان عجب لامر المؤمن، مومن کے معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے. اگر اس کو ان اصابتہ خیرا، اگر اس کو خیر پہنچے تب بھی اس کے لیے بہتر. ان اصابتہ شرا، اگر اس کو شر پہنچے تب بھی اس کے لیے بہتر. ہاں جی کیا فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کو کوئی رد نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا دل اس کو رد نہیں کرتا. لہذا دجالی طاقتیں تمہیں کتنا بھی پریشان کریں، نمبر 1 تمہارے اندر سے خیر نہیں نکال سکتی، دجل کا دھوکہ دے سکتی ہیں، دھوکہ دیں گی. کیونکہ دجال دھوکہ، دجال کا لفظی ترجمہ دھوکے کا باپ، یعنی دھوکے کا مبالغے کا صیغہ اگر اردو میں استعمال کیا جائے. جیسے میں میر انشا کا ایک مضمون پڑھ رہا تھا تو اس نے مضمون میں لکھا کہ میں چائنا گیا تو چائنا میں ایک گائے جتنا بہت ہی کتا تھا، یعنی کتے کو مبالغے کے صیغے کے لیے استعمال کیا، بہت ہی کتا تھا وہ. یعنی بڑے کتے کے لیے اس نے بہت ہی بڑا کتا تھا. اب یہ تو کہتے بہت ہی کتا تھا، یعنی کوئی بہت ہی بڑا کتا تھا، مبالغے کا صیغہ تھا. تو میں دجال کہتے بہت ہی دھوکہ تھا، یعنی بہت ہی بڑا دھوکہ، اس کے لیے دجال کے لیے مبالغے کا صیغہ. تو یعنی بہت بڑا دھوکہ دینے والا جو دجال ہے وہ آئے گا. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ دجال ایک شخص کو بلائے گا کہ میرے پر ایمان لے کے آتا ہے، کہ بالکل نہیں آؤں گا. اچھا مسلمانوں کو کہتے دیکھنا میں بھی اس کا کیا حشر کرتا ہوں. وہ ایک اس کو تلوار مارے گا یا جو بھی چیز مارے گا، اس کا سر یہاں سے کاٹے گا اور کٹتا دھڑ کے اندر سے یہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا. ایک ٹکڑا ادھر گرے گا، ایک ٹکڑا ادھر گرے گا. کہ دیکھو میں اس کو کروں، کون بھی نہیں میرے حکم سے کھڑا ہو. اس کے دونوں جسم کے ٹکڑے جڑیں گے اور جڑنے کے بعد یہ دوبارہ زندہ ہوگا اور کھڑا ہوگا کہ آپ میرے پہ ایمان لے کے آتے ہو، کہ آپ مجھے پکا یقین ہو گیا تو دجال ہے. اب مجھے پکا یقین ہو گیا کہ تو واقعتاً دجال ہے. تو یہ کیسے علماء نے تعویل کی ہولوگرافک سسٹم کے، کوئی انسان کسی کو مار کے اس میں دوبارہ جان پیدا نہیں کر سکتا، لیکن یہ سسٹم کے ذریعے سے کرے گا. علماء نے اس کی تعویل کیا، لیکن جو بھی تعویل کیا بھلے سے ایک آدمی کو مار کے زندہ کرے گا. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی بڑی چیز کرنے کے بعد بھی سچا مسلمان دجال سے دھوکہ نہیں کھائے گا. سمجھ رہے؟ اور سچا مسلمان کون ہے؟ جس میں خیر ہے. ٹھیک ہے. جو امام صاحب ہے، جو محدث کبیر ہے، جو ایسے جو بہت نیک ہے، یہ مراد ہے جس میں خیر ہے وہ مومن ہے. سمجھ رہے؟ تو خیر جس شخص کے اندر ہے اللہ اس کی حفاظت فرمائے. چنانچہ ان میں کیا تھا؟ ان لوگوں میں خیر تھی. کیا خیر تھی؟ بارش ہو رہی تھی اور یہ بارش میں بجلی کڑک رہی تھی. تینوں کو ڈر لگا اور انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک غار میں بند کر لیا. غار کے اندر چلے گئے، کافی بڑی غار تھی، لیکن بارش کے ساتھ زلزلہ آیا اور اوپر سے ایک چٹان اڑتی ہوئی آئی اور ان کے غار کے دہانے کے اوپر آ کے لگی اور جم گئی. غار میں اندھیرا ہو گیا اور اندھیرا ایسا ہوا کہ سانس گھٹنے لگا. پریشان تو تینوں نے زور لگایا، دھکا دیا، لیکن وہ چٹان تھی کہ ہلنے کا نام نہیں لے رہی تھی. بخاری میں بھی واقعہ لکھا ہے وہ، اور حدیث کی بہت سی کتابوں میں اس واقعے کو لکھا. امام بخاری نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے میں البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے ذکر کیا. ایسے ہی در منصور کے اندر ہے، ایسے ہی دیگر بہت سی تفاسیر کے اندر ہے. یعنی یہ 2 بنیادی ماخذ ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سی کتابوں میں یہ واقعہ ہے. یہ تینوں آئے اور تینوں دھکا دیا، لیکن وہ غار کا پتھر تھا، کوئی معمولی چیز نہیں تھی. جس میں اتنا بڑا پتھر تھا وہ ہلا بھی نہیں. تو اب یہ تینوں پریشان. تو تینوں نے کہا کہ بھئی
اب ایسا کرتے ہیں کہ یا تو ہم یہاں مر جائیں گے یا پھر اپنا کوئی نیک عمل کسی کو یاد ہے تو اس نیک عمل کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس چٹان کو یہاں سے ہٹا دیں۔ چنانچہ جو پہلا آدمی تھا اس نے کہا کہ اے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس بہت بڑا ریوڑ ہے، اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں بہت امیر آدمی تھا اور ہمارے علاقے میں قحط پڑا، تو قحط پڑا تو بہت سے لوگ غریب ہو گئے، نادار ہو گئے، میرے پاس خوشحالی تھی، تو میرے ایک چچا کی بیٹی تھی جو مجھے بڑی پسند تھی، لیکن اس نے کسی دوسری جگہ شادی کر لی اور میری شادی کسی دوسری جگہ پر ہو گئی، تو لیکن مجھے وہ بہت پسند تھی۔ تو ایک دن اس نے مجھے کہا کہ بھی تم میرے رشتہ دار ہو، ہم بہت تکلیف میں ہیں، وہ ہماری کچھ مدد کر دو۔ اس نے کہا دیکھو میں تمہیں یہ 1000 دینار دوں گا سونے کی اشرفیاں، لینی ہیں تو آ جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ لینے کے لیے اس کے پاس گئی تو اس نے کہا بھی اپنا آپ میرے حوالے کرو۔ اس نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ وہاں سے واپس آ گئی۔ پھر ان کو فاقے آئے، بچے بھوکوں سے مرنے لگے، دوبارہ میرے پاس آئی کہ تم اللہ سے ڈرو، تمہارے پاس اللہ نے خوشحالی دی ہے تو میری مدد کر دو۔ اس نے کہا دیکھو میرا مطالبہ وہی ہے، مطالبہ پورا کرو اور پیسے لے جاؤ۔ اس نے منع کیا، واپس آ گئی۔ تیسری مرتبہ بھی گئی، لیکن بچے جاں بلب، شوہر مرنے کے قریب، ہلنے کے قابل نہیں۔ تو شوہر نے کہا کہ دیکھو کہ گناہ اللہ معاف فرما دیں گے، لیکن یہ ہے کہ اس ذریعے سے پیسے ملتے ہیں تو اس ظالم کی خواہش پوری کرو اور آ جاؤ۔ تو یہ چلی گئی۔ جب وہ قریب آیا تو یہ کانپنے لگی، کہ بھائی ڈرتی کیوں ہے، میں نے پیسے دیے تجھے۔ کہ میں بھوک سے مجبور ہو کے کر رہی ہوں، ورنہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ کہنے لگی کہ تو اتنی بدحالی کے اندر اللہ سے ڈر رہی ہے اور میں اتنی خوشحالی کے باوجود نہیں ڈر رہا، تف ہے میری زندگی پر۔ پیسے بھی دیے اور کہا اور بھی مدد کروں گا، جاؤ اور اپنے بچوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہنے لگا اللہ جی اگر آپ کو میرا یہ عمل قبول ہے تو میں نے یہ عمل صرف آپ کے ڈر سے کیا تھا اور کوئی غرض نہیں تھی، اگر آپ کو میرا یہ عمل قبول ہے تو اللہ جی آپ اس پتھر کو ہٹا دیجئے۔ تو دھماکہ ہوا، پتھر ہلکا سا سرکا، اندر ایک روشنی کی لائن آنے لگی اور ہوا آنے لگ پڑی۔ ان تینوں نے زور لگا کے نکلنے کی کوشش کی لیکن اتنی جگہ نہیں تھی کہ نکل سکتے۔ تو دوسرا آدمی آیا، اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ جی آپ جانتے ہیں میری بہت بکریاں اور گائے اور بھینسیں ہیں، میں نے کیا کیا، میں ایسا کرتا تھا کہ روزانہ ان کا دودھ نکالتا تھا، کچھ بیچتا تھا اور کچھ آگے پیچھے، لیکن کچھ اچھا دودھ میں بچا لیتا تھا اور وہ لے کے آتا تھا اور سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا تھا۔ ایک دن میں دودھ لے کے آیا تو میرے والدین سو گئے تھے، میرے بچے بلک رہے تھے کہ ہمیں بھی پلاؤ، ہمیں بھی کھانا دو۔ تو میں نے کہا سب سے پہلے میرے والدین کھانا کھائیں گے پھر میں آپ لوگوں کو دوں گا۔ میں دودھ لے کر ان کے سرانے کھڑا رہا حتیٰ کہ صبح ہو گئی، میں نے نہ خود کھانا کھایا اور نہ بچوں کو کھانے دیا، پہلے اپنے والدین کو کھلایا اور اس کے بعد خود کھایا۔ اللہ جی اگر آپ کو میرا یہ عمل پسند اور قبول ہے تو اللہ جی اس عمل کی وساست سے اللہ جی اس غار کے پتھر کو ہٹا دیجیے۔ تھوڑا سا دھماکہ اور پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا، لیکن اب اتنی جگہ نہیں تھی کہ وہاں سے نکل سکتے۔ تو تیسرا آدمی میدان میں آیا، کہنے لگا اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس کچھ مزدور اور نوکر کام کرتے تھے، ان میں نے ہر مزدور کی جو اجرت رکھی تھی وہ 1 بوری چاول رکھی تھی، 1 بوری دھان چاول رکھی تھی۔ دھان اس لیے بولا تاکہ ذہن میں رکھے وہ بیجا جا سکتا ہے۔ تو ایک مزدور نے آدھا دن نوکری کی اور آدھی نوکری کی اور ایک مزدور نے پوری کی، تو جس نے آدھی کی تھی میں نے اس کو بھی پوری بوری دینے کی کوشش کی۔ تو
یہ جو دوسرا مزدور تھا جس نے پورا مہینہ نوکری کی تھی، یہ کہنے لگا بھئی یہ کیا، اس کو بھی میرے جتنا دے رہے ہو، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ کہنے لگا بھئی میری مرضی ہے، میں اپنی مرضی سے دے رہا ہوں۔ کہا نہیں بھئی، اس کو آدھا دو گے مجھے پورا دو گے؟ یا نہیں بھئی۔ کہا ٹھیک ہے، نہیں تو میں جاتا ہوں۔ میں نے کہا تھوڑی دیر ناراض ہو کے گیا، واپس آ جائے گا، وہ واپس ہی نہیں آیا۔ تو میں نے کیا کیا، اس کا رکھا ہوا چاول خراب ہو رہا تھا، دھان خراب ہو رہا تھا، میں نے اس کو بیج دیا۔ جب بیج دیا تو اس میں سے چاول نکل آیا، چاول نکل آیا تو اچھی خاصی اس کی فصل ہوئی۔ تو جب فصل ہوئی تو میں نے کہا میں دوبارہ اس کو بیجوں گا، یہ تو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو میں نے اس سے ایک گائے خرید لی، وہ گائے گابن تھی، اس سے 3-4 بچے پیدا ہوئے، پھر وہ بڑے ہوئے، ان سے 3-4 بچے پیدا ہوئے، اور یوں کرتے کرتے کئی 100 گایوں کا ریوڑ بن گیا۔ اب جب یہ شخص کافی زمانے کے بعد نحیف اور کمزور ہو گیا تو یہ وہاں سے گزرا اور مجھے کہنے لگا دیکھ بھائی، تو نے میں بہت پریشان ہوں، تو نے ایک بورا چاول میری اجرت اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، وہ مجھے دے دو۔ میں کہا تو وہی ہے؟ کہا میں وہی ہوں۔ میں اس کو لے کر آیا اور آ کے میں نے اس کو کہا یہ جو ریوڑ ہے یہ سارا کا سارا تیرا ہے۔ وہ کہتے بھی میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے؟ کہا واللہ العظیم مذاق نہیں کر رہا، تو تیرے جانے کے بعد یہ ہوا اور یہ ہوا۔ تو لے کے رخصت ہوا۔ اللہ اگر آپ کو میرا یہ عمل پسند ہے تو اللہ جی آپ اس دروازے کو ہٹا دیجئے، آپ اس پتھر کو ہٹا دیجئے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ پتھر وہیں سے لڑکھا اور کہیں نیچے جا کے گرا اور ان کے لیے دروازہ اللہ نے کھول دیا۔ تو یہ ہیں اصحاب رقیم۔ اصحاب رقیم ایک روایت کے مطابق، دوسری روایت کے مطابق اصحاب رقیم اصحاب کافی کو کہتے ہیں، اس کا ذکر میں آئندہ کروں گا۔ تو یہ اصحاب رقیم ہیں جس سے سمجھ میں آیا کہ کتنی بڑی طاقت آپ کو روک دے۔ ایک پہاڑ نے روکا ہوا ہے نا، پہاڑ نے روکا ہوا ہے۔ اگر آپ کا ارادہ اور عزم مضبوط ہے تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی روک نہیں پائے گا۔ لہذا اپنے اندر عزم رکھیں نیکی کا، اپنے اندر عزم رکھیں کسی بھی اچھے کام کا۔ جب عزم رکھیں گے تو وہ عزم آپ کو مجبور کرے گا آپ وہ نیک کام کریں، اور اگر عزم نہیں ہے، خیر نہیں ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ سے وہ کام نہیں کروا سکتی۔ لہذا یہ ذہن میں رکھیں، اگر ہمارے ساتھ برائی لگی ہوئی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے اندر کوئی کمی ہے، ہمارے ساتھ کوئی عذر لگا ہوا ہے، ہم کسی نیکی کے کام کی طرف آگے نہیں بڑھ رہے، تو اس کا معنی ہے کہ ہمارے اندر کوئی کمی ایسی ہے جو ہمیں مجبور کر رہی ہے، اور ہماری کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جو ہمیں اس نیک کام کی طرف نہیں کھینچ رہی۔ یہ ایک معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز سمجھیں کہ انسان کو نیک صحبت بدلی کرتی ہے، اور ایسا بدلی کرتی ہے جو انسان سوچ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا۔ نیک صحبتوں میں انسان کو وہ چیز مل سکتی ہے جو کسی اور جگہ سے نہیں مل سکتی۔ خیر کو برقرار رکھنے کا ایک ذریعہ، خیر ہر مومن، ہر انسان، کافر میں بھی خیر ہوتی ہے، کافر میں بھی خیر ہوتی ہے، لیکن مومن کی خیر اس وقت سلامت رہتی ہے جب وہ صحبتوں میں جاتا ہے، نیک صحبت میں جاتا ہے۔ میرے سے رابطے میں کئی ایسے لوگ، بچہ یہ ہے، لڑکا یہ ہے، شوہر یہ ہے، تو میں یہ کہتا ہوں دیکھو گھر میں کوئی ایک دن رکھو جس میں آپ نے کسی مجلس میں جانا ہے، کسی نیک کام میں شرکت کرنی ہے، نیک مجلس میں شرکت کرنی ہے۔ یہ کرو گے تو آپ کی خیر برقرار نہیں رہے گی، آپ کی خیر بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، کہ اللہ خیر بڑھاتے گئے، جب وہ ایک دوسرے سے ملتے گئے اللہ خیر کو بڑھاتے گئے۔ ایک مومن اکیلا ہوتا ہے، اس کے ساتھ جب دوسرا مومن تو ایک چراغ بن جاتا ہے۔ اس وقت آپ کون سے بلب کی روشنی استعمال کر رہے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اگر صرف ایک بلب جل رہا ہو تو یہاں اندھیرا سا ہو جائے گا، ٹھیک؟ جب زیادہ بلب جل رہے ہیں تو زیادہ روشنی، اور سب فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ایسے ہی سارے مومن جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی ابھی ایک ایمانی کیفیت نہیں، ابھی اگر 10 لوگ بیٹھے ہیں تو 10 بندوں کی 10 ایمانی کیفیات ہیں، توجہ سے بیٹھے ہیں، بے توجہی سے بیٹھے ہیں، اپنے کسی کام، حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کسی کام سے آتا ہے، اللہ کہتا ہے ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم،
اللہ کسی کو ضائع نہیں کرتے. کوئی ایسے ہی بیٹھ گیا, کوئی مجبوری میں بیٹھ گیا, اللہ اس کے فیض سے بھی دوسرے کو محروم نہیں ہونے دیتے, اور ان کے فیض سے بھی اس بندے کو محروم نہیں ہونے دیتے. ہر بندے کا فیض ہوتا ہے, کسی کا اچھا فیض, کسی کا برا فیض ہوتا ہے. ہر بندے کی صحبت کا اثر ہوتا ہے, کسی کی اچھی صحبت کا اثر ہوتا ہے, کسی کی بری صحبت کا اثر. اللہ نے تاثیر رکھی ہے. اگر آپ نیک صحبت کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ اس کی تاثیر ہمیشہ مثبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کچھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ خیر اگر محفوظ رکھنی ہے, اس کا بہترین طریقہ نیک صحبت میں رہنا ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق دے. دعا کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. حينا ربنا بالسلام والقنا دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذو الجلال والاكرام. اے اللہ جو کہا ہے سنا ہے, کہنے والا سننے والے. اللہ ہم سب محتاج ہیں, اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے, ہم سب کو اپنے تعلق اور پیار اور محبت کے قابل بنا دیجیے. اے اللہ اپنے نام کی لذت عطا فرمائیے, قرآن کی فہم عطا فرمائیے. اے اللہ وہ اوقات جو ہمارے قرآن کے فہم میں گزرتے ہیں, وہ اوقات جو قرآن کے الفاظ کو سمجھتے ہوئے گزرتے ہیں, سمجھاتے ہوئے گزرتے ہیں, اے اللہ یہ ہماری زندگی کا سرمایہ ہے. سرمایہ کے طفیل اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. ہم سب گنہگار ہیں, اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں, غلطیوں کا, کمیوں کا, کوتاہیوں کا تہہ دل سے اعتراف کرتے ہیں. اللہ ہم گندے ہیں مانتے ہیں, گنہگار ہیں مانتے ہیں, بیکار ہیں مانتے ہیں, ناکار ہیں, ناہنجار ہیں, بالکل تسلیم کرتے ہیں. اے اللہ ہماری اس ناکارکردگی کے باوجود آپ نے اپنا نام لینے کی توفیق دی ہے. آپ نے مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا ہے, آپ نے مسلمان رکھ کے جینا سکھایا ہے. اللہ جی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. ہماری دلی تمنائیں جو آپ کے در میں جائز ہیں اللہ قبول فرما کر اے اللہ ان کا ظہور بھی فرما دیجیے. بیماروں کو شفا کلی عطا فرمائیے. گھروں میں بیمار ہیں, ہسپتالوں میں بیمار ہیں, جہاں کہیں بیمار ہیں, اللہ شفا کلی, شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے. اے پروردگار عالم, اے پروردگار عالم, آپ ہمارے بھی پروردگار ہیں, آپ جانوروں کے بھی پروردگار, آپ کافروں کے بھی پروردگار ہیں. اے اللہ اپنے مسلمان ان ناکارہ بندوں کی التجاؤں کو سن لیجیے, ہماری دعاؤں کو سن لیجیے. ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں, جھولیاں پھیلی ہوئی ہیں, بس اتنا ہی ہم کو آتا ہے. اللہ اسی کو قبول فرمائیے. اس سے اوپر نہ خشوع ہے, نہ خضوع ہے, نہ آہو زاری ہے, نہ آہو بقا ہے, نہ تیرے سامنے گڑ گڑانا رونا ہے, نہ تیرے سامنے عاجزی انکساری ہے. اللہ بس کوتاہیوں سے لبریز, کوتاہیوں سے بھرے ہوئے, اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرنے والے آپ کے دربار میں اپنی معافی کے لیے بیٹھے ہیں. ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, ہماری جائز حاجات کو اپنے فضل سے پورا فرما دیجیے. دین کی محنت کے لیے ہم سب کو قبول فرمائیے, دین کے نام کے لیے ہم سب کو قبول فرمائیے. اے اللہ کوئی ایک ذرہ, کوئی ایک قطرہ ہم سے کام لے لیجیے. اللہ کوئی ایک دھاگے کا ایک کنارہ سا, اللہ اتنا سا کام ہم سے لے لیجیے کہ ہم تیرے انبیاء کے پیچھے چلنے والے بن جائیں, تیرے پیاروں کے پیچھے چلنے والے بن جائیں. اللہ دنیا کی زندگی میں بھی کامیابیاں عطا فرمائیے, آخرت کی زندگی میں بھی کامیابیاں عطا فرمائیے. جو لوگ پریشان ہیں دفتری معاملات کی وجہ سے, تعلیمی معاملات کی وجہ سے, خارجی معاملات کی وجہ سے, ان کی پریشانیوں کو اللہ اپنے فضل سے دور فرما دیجیے, پریشانیوں کو راحتوں میں تبدیل فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے دل میں جو جائز حاجات ہیں اپنے فضل سے پورا فرما دیجیے. ہمارے عاصی بھائی کو نرینہ صالح اولاد کی دولت سے نواز دیجیے. اے اللہ
اے اللہ ہمارے آصف بھائی کو درینہ صالح اولاد کی دولت سے نواز دیجیے، انتظار کا وقت انتظار کی گھڑیاں ختم فرما دیجیے۔ ہمارے خالد بھائی کو، خالد محسن بھائی، اے اللہ ان سب کی جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائیے، تکالیف کو ختم فرما دیجیے۔ اے اللہ نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو، حسن کو، ان کے والدین کو اے اللہ صحت کلی سے نوازیے۔ اے اللہ شفاء کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ جو لوگ بھی بیمار ہیں اللہ گھروں میں، اسپتالوں میں، سب کو شفاء کلی عطا فرمائیے۔ ہمارے فیض بھائی بیمار ہیں اللہ شفاء کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ اللہ ہم سب روحانی بیمار ہیں، روحانی بیماریوں سے ہماری شفا کا بندوبست فرمائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں مانگی ہیں وہ سب دعاؤں میں ہمارا حصہ فرمائیے۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، مکہ اور مدینہ کی حفاظت فرمائیے۔ جو نئے اقدام چل رہے ہیں حکومت سعودیہ کے، ان کے شرور و فتن سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، ان کے شرور و فتن سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے۔ تعلیمی نظام کو برباد کیے جا رہے ہیں، سین میں کھولے جا رہے ہیں، مسجدیں بند ہیں اے اللہ، سین میں کھولے جا رہے ہیں، اسکول کالج بند ہیں، تعلیمی ادارے بند ہیں تو تباہی کے ادارے کھلے ہوئے ہیں۔ اے اللہ حرمین شریفین کو تمام مسلمانوں کے لیے کھول دیجیے، اور آج ہی کھول دیجیے۔ اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائیے، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے معافی مانگتے ہیں، ہمارے لیے حرمین کے دروازے کھول دیجیے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرمائیے، منظور فرمائیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ بس